أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہوا جا رہا ہے اور آیت نمبر 151 تک انشاءاللہ یہ مضمون جائے گا، بلکہ اس کے اور بھی آگے. تو یہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 142 سے شروعات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. اور یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا اس سے پہلے کی آیات میں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اور فرعون کو اور قبطیوں کو، بنی اسرائیل کو، سب کو انہوں نے دعوت دی اور فرعون نے ان کا مقابلہ کیا اور ذلیل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے خود اسے ہی ذلیل کر دیا. اور قصہ مختصر یہ کہ وہ بحر احمر میں ڈوب کر مر گیا، وہ بھی، اور اس کا جو وزیر تھا حامان وہ بھی، اور جو اس کا لشکر تھا وہ بھی، یہ سب ڈوب کر مر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام اب وہاں سے پار کر کے وادی سینا میں، جسے صحرائے سینا کہتے ہیں، وہاں پر داخل ہو گئے. صحرائے سینا میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اب انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہاں پر روکو اور ہمارے پاس آؤ کوہ طور پر، اور وہاں پر اب احکامات حاصل کرو، زندگی گزارنے کا طریقہ اب حاصل کرو. اس سے پہلے کہ ہم اس کی اور مزید آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں، یہاں پر ایک بات رک کر بیان کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں. ایک بڑی تعداد میں یہ پوری قوم ہے، 5 لاکھ سے زیادہ، جو تورات کی روایت ہے اس کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں یہ. اور ابھی ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ ان کی معیشت کا کوئی انتظام ہے. ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیسے رہیں گے، کہاں رہیں گے، ابھی اس کا کوئی انتظام نہیں. اللہ رب العزت نے دھوپ سے بچنے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے بادلوں کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گا تو وہ دھوپ کی تپش سے بچ جائیں گے. اور کھانے کے لیے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا جسے وہ کھائیں اور اپنی بھوک مٹائیں. لیکن اس کے علاوہ ابھی اور کچھ نہیں ہے. اب اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو یہاں پر روکو اور اب ہمارے پاس آؤ اور ہم سے احکامات حاصل کرو. یہ احکامات کیا ہے؟ تورات کے احکامات. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کوہ طور پر جب خطاب کیا تھا، جب وہ جا رہے تھے فلسطین کی جانب مصر کو چھوڑ کر، اور دوسرا اب یہ موقع آنے والا ہے جہاں پر اللہ رب العزت ان سے براہ راست خطاب کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا اور کہا کہ ہم 30 دنوں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم لوٹ کر آئیں گے. ہم جب تک نہیں رہیں گے تب تک میرے بھائی ہارون علیہ السلام جو کہ نبی تھے،
اب یہ ذمہ دار رہیں گے، اب یہ تمہارے اوپر یہ امیر ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور نبوت میں شریک ہیں، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ اے میرے بھائی، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بلایا ہے احکامات دینے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس قوم کے اندر بڑے مفسد لوگ ہیں، بڑے فسادی لوگ ہیں، ان سے ذرا بچ کر رہنا اور میری اچھی طرح سے نیابت کرنا اور عمدہ طریقے سے اس پوری قوم کو لے کر چلنا، اس کے اندر کوئی شرک اور کفر داخل نہ ہونے پائے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا بالکل آپ مطمئن ہو کر جائیے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اب اللہ نے جب بلایا تھا، جو ٹائم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، شوق کی وجہ سے، وفور شوق میں موسیٰ علیہ السلام تیزی سے وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ بلایا تھا 2 دن 3 دن کے بعد میں، اور وہ فوراً پہنچ گئے اسی وقت۔ اور جب پہنچے، یہ شوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے، اللہ کی آواز آئی، ندا آئی، اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے کہ تم معجلہ کا، کیوں تم آگے، پہلے کیوں آگے؟ جو ہم نے وقت دیا تھا اس سے پہلے کیوں آگے تم؟ یہاں پر ایک بڑی بہت پوائنٹ کی بات، بہت باریک بات ہے، اور یہ بات ہمارے تفسیر کے نقطے سے آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، بندے اسے سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ بسا اوقات بندوں کی سمجھ میں وہ راز نہیں آتے، وہ حکمتیں نہیں آتی، لیکن اس کے پیچھے بڑے راز ہوتے ہیں۔ اب ذرا سا سوچ کر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام شوق کی وجہ سے پہلے پہنچ گئے۔ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ شوق کی وجہ سے آدمی پہلے پہنچا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں سرزنش کی، کہا ایسا کیسے کیے تم نے، یہ پہلے کیوں آ گئے تم؟ انہوں نے کہا پروردگار میں آ گیا لترضا، تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائے، آپ راضی ہو جائے۔ کہا تم ادھر آ گئے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری قوم کس قدر اب مفسد ہونے والی ہے، شرک میں پڑنے والی ہے، سامری اسے گمراہ کرنے والا ہے، لہذا 30 دن تو یہ گزارنے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو، جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور 10 دن اللہ نے اور اضافہ کر دیا کہ اب تم 40 دن گزارو۔ پہلے حکم تھا 30 دن گزارنے کا، اب حکم یہ دیا کہ تم 10 دن اور گزارو، اب 40 دن پورا کرو، یہ میقات پوری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ میقات پوری کی، اور ادھر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، چونکہ حضرت موسیٰ ایک تھوڑے سخت مزاج شخص تھے اور بہت پینی نگاہ رکھنے والے شخص تھے، لہذا بنی اسرائیل ان سے خوف بھی کھاتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس طرح سے نہیں تھے، وہ فصیح اللسان تھے، بہت خوبصورت اور بڑی عمدہ گفتگو کرنے والے تھے، بہت عمدہ مقرر تھے، اور قوم کے لیے بڑے شفیق اور انتہائی مہربان تھے، جیسے کہ ہر نبی ہوتا ہے۔ اب اس قوم کے اندر دھیرے دھیرے وہ لوگ جو فسادی ہیں، بدماش ٹائپ کے، ان لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور ان فسادیوں میں ایک بہت بڑا فسادی تھا جس کا نام سامری بیان کیا جاتا ہے، جو جادوگر تھا، جو جادو کیا کرتا تھا۔ اسلام میں جادوگر کی سزا ہے قتل کر دینا، اگر اسلامی گورنمنٹ ہو تو جادوگر کی سزا قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ زندگیوں سے کھلواڑ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جادوگر تھا، چنانچہ اس نے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم 30 دن میں آ جائیں گے، اور اب 30 دن میں جب نہیں آئے، کیونکہ ادھر 40 دن گزارنے کا حکم ہو گیا، تو اس نے قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ پتہ نہیں کیوں چلے گئے ہیں کوہ طور پر، جبکہ تمہارا رب وہ تو یہی ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، سارا سونا اکٹھا کرو۔ چنانچہ زیورات اکٹھا کیے گئے سونے کے، اس نے اس کو بھٹی میں تپایا اور ایک بچھڑا بنایا،
اور بچڑا بنانے کے بعد اس کے اندر کچھ ایسے سوراخ کر دیے اس نے کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی جیسے گائے کی آواز نکلتی، اور اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اب جب ہوا چلتی تھی، تیز ہوا، تو اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوم سے کہا کہ لوگوں، یہ ہے تمہارا معبود اور یہ ہے تمہارا رب، اور موسیٰ تو بھول گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کس رب کی تلاش میں، رب تو یہاں ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے جو ان بیہودہ باتوں پر جو تبصرہ کیا ہے وہ سننے کے لائق گفتگو ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ قوم ایک طرف، اس کے اندر کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے لیکن وہ نمک کے برابر، زیادہ تر یہ جو فسادی اور مفسد لوگ یہ آگے آگے۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام وہاں سے بیچارے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں قوم مجھے قتل نہ کر دے۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، اس نے بچڑا بنا لیا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام غیظ و غضب میں بھر گئے، اور چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں 40 الواح دی تھی۔ بعض تورات کی روایت میں آتا ہے کہ 2 الواح دی تھی۔ یہ الواح وہ تھی جن پر تورات کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر تورات میں ایک غلطی ہے جو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا اس پر جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، احکام 10 10 حکم دیے گئے تھے، مگر یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، ابھی آپ سنیں گے اس کے اندر۔ وہ احکام 10 نہیں تھے، پوری تفصیل تھی، تورات دی گئی ان کو، جو 40 الواح پر مشتمل تورات تھی۔ اور یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب اپنی قوم کے اندر دیکھے تو اب قوم بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ کہیں مر کھپ گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ احکامات لیے ہوئے حاضر ہوئے، اور جب دیکھا، یہ وہ وقت تھا جب کہ وہ بچڑے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس کی عبادت کے لیے۔ اب ایک نبی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ انتہائی صدمہ اور افسوس بھی اور غصہ بھی، غضب بھی اور غصہ بھی دونوں ایک ساتھ۔ انہوں نے وہ جو تورات لیے ہوئے تھے، مارے غصے کو اسے نیچے ڈال دیا، اور آگے بڑھے اور سب سے پہلے ہارون کا سر پکڑا اور ان کی داڑھی پکڑی، اور کہا یہ کیا کیا تم نے؟ یہ شرک میں مبتلا قوم، ہم نے تم کو اسی لیے اپنا جانشین بنایا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، آپ مجھ پر غصہ نہ ہوں، آپ پہلے پوری بات سنیں، میری بات سنیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا تو وہ کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا بس میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ جبریل آپ کے پاس آئے تھے انسان کی شکل میں، کچھ آئے ہوئے تھے کچھ گفتگو کرنے کے لیے، گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آئے تھے، تو وہ گھوڑا جہاں پر وہ گزرتا تھا تو اس کی جو مٹی پڑی تھی، سامری نے اس مٹی کو اٹھا لیا، اور اس سے اٹھانے کے بعد پھر وہ جادو ٹونا جو یہ کرتے ہیں وہ اپنا کرنے لگا، اور اس طرح اس نے ایک بچڑا تیار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری آج سے یہ بددعا نکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ آج سے تم کسی کے پاس بھی بیٹھو گے، کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا ہے، جو بھی تمہیں چھوئے گا اس کے بخار آ جائے گا، لوگ تم سے بھاگیں گے۔ اس کے بخار آ جاتا تھا، جو چھوتا تھا اس کے بخار آ جاتا تھا، اور ایسا بخار جو ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دے، درد کرنے والا۔ لہذا یہ کسی کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، بھاگا بھاگا پھرتا تھا، اور ایسی اذیت ناک زندگی اس نے گزاری ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ یہ ایک نبی کی بد دعا تھی جو اس کو دنیا میں اس کا زور ہوا اس کا۔ یہ واقعات ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اسے 10 پر مکمل کیا۔ تو اس طرح سے 40 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس طرح 40 راتیں تمہارے رب کی میقات کے لحاظ سے پوری ہو گئی، یعنی جو ٹائم دیا گیا تھا وہ 40 دن کا ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب یہ احکامات کون سے ہیں؟ یہ تورات کے احکامات دینے کے لیے اللہ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہم یہاں پر اب ایک بات گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کہ فرعون ڈوب چکا ہے، فرعون کا پورا لشکر ڈوب چکا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا تو ان کو موسیٰ کی طرف بھیجا، اور کہا کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا، اور کہا کہ فرعون کو دعوت دو،
فرعون کو, فرعون کے درباریوں کو, فرعون کی پوری قوم قبطیوں کو, اور بنی اسرائیل کے تو نبی تھے ہی وہ. اب آپ دیکھیں کہ تورات نازل نہیں ہوئی, اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی, ابھی صرف نبی پر احکامات نازل ہو رہے ہیں اور نبی زبانی گفتگو کر رہے ہیں. کوئی تحریری شکل میں جیسے قرآن پاک ہے, یا جیسے بعد میں تورات نازل ہوئی یا انجیل نازل ہوئی یا جیسے زبور نازل ہوئی, اس طرح کی کوئی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک نہیں دی گئی. ان سے حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور گفتگو کریں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں اور فرعون سے گفتگو کرتے ہیں, اس کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان پر پے در پے عذاب بھیجے, جس کا پچھلی بار تذکرہ ہو چکا ہے. پے در پے لگاتار عذاب بھیجے اور ہر بار ان کو موقع دیا کہ اب شاید وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ آخری فیصلہ کیا کہ پوری قوم کو غرق کر دیا جائے, ڈبو دیا جائے عذاب کے ساتھ. تورات تو نازل ہی نہیں ہوئی, پھر یہ کون سی دعوت ہے؟ میرے عزیزو, یہ ایک نقطے کی بات ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس پر غور کریں, بہت ضروری. یہ حضرت موسیٰ کی گفتگو ہے, ایک نبی کی گفتگو, جسے ہم آسانی کے لیے حدیث کہہ سکتے ہیں. یہ حدیث ہے, ایک نبی کی گفتگو ہے, نبی کا بیان کردہ کلام ہے, نبی کی باتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نبی کی بات مانو, اور اگر نبی کی بات نہیں مانی تو پھر تمہیں پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا جائے گا, اور پوری قوم پر عذاب مسلط کیا گیا اور ڈبو دیا گیا. اس سے پہلے بھی تذکرہ شعیب علیہ السلام کا گزر چکا ہے, لوط علیہ السلام کا گزر چکا ہے, قوم سمود میں صالح علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ جب نبی کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ نے عذاب مسلط کیا. آج بھی مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے آخری پیغمبر, آخری نبی جو اس امت کے لیے نبی بنائے گئے, جو ہمارے آپ سب کے لیے نبی بنائے گئے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا, اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کے احکامات تو مانیں گے لیکن حدیثوں کو نہیں مانیں گے, یا حدیثوں کے ماننے کی جگہ پر پھر اپنے پیر کی اور اپنے اماموں کی اور اپنے علماء کی اور اقاویل کی اور لوگوں کے اقوال کی رائے کی پیروی کریں گے اور نبی کی باتیں چھوڑیں گے, تو آپ یقین کریں کہ اس امت پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا, وہ عذاب آئے گا. اس لیے کہ یہی اللہ کی سنت ہے, یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کی جب بات نہ مانی گئی تو پھر اللہ نے عذاب نازل کیا. قانون ہے یہ کتاب جو ہے, یہ کتاب زندگی ہے, یہ قانون ہے, یہ ہماری آپ کے ہدایت کے لیے شاہراہ ہے یہ. لہذا نبی کی بات کا انکار کر دینا یہ دنیا میں کسی انسان کی بات کا انکار کر دینے کی طرح نہیں. آپ پوری دنیا کی باتوں کو نہ مانیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سارے انسانوں کی باتوں کا انکار کر دیے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن نبی کی بات کا جب آپ انکار کریں گے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں گے, یا ان کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دیں گے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے وہ درجہ شروع ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. تو ابھی کوئی تورات نازل نہیں ہوئی تھی, صرف حضرت موسیٰ کے احکامات تھے, اور فرعون نے اسے ٹھکرایا, فرعون کی قوم نے اسے ٹھکرایا, اور اللہ کا عذاب نازل. اب یہاں پر جبکہ بنی اسرائیل آگے بڑھ چکے ہیں, وادی سینا میں داخل ہو چکے ہیں, اب اللہ رب العزت نے انہیں احکامات دی. اب دیکھیے, جب اللہ نے بلایا, کہا موسیٰ آؤ ہمارے پاس اور 30 دن کے لیے رکنا. اب موسیٰ علیہ السلام فرتے شوق سے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے پہنچ جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب تم 30 دن نہیں بلکہ 40 دن تک اب یہاں پر رکو گے اور عبادت کرو, اللہ کا ذکر کرو. یہاں پر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 دن جب موسیٰ علیہ السلام نے گزارے تو اللہ سے ملنے کے شوق میں اپنے منہ میں انہوں نے مسواک کر لی, اور اس کے بعد اللہ کے پاس پہنچے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم نے مسواک کیوں کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ میرے منہ سے بدبو نہ آئے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, روزے دار کے منہ کی بدبو مجھے بہت پسندیدہ ہے. یہ بات سننے میں آپ کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے, مگر جھوٹ ہے, بالکل نہیں, حدیثوں میں ہے نہیں, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں. اور صحیح بات کیا ہے کہ منہ کی بدبو تو ہوتی ہی نہیں ہے. امام بخاری نے تو پورا باب قائم کیا ہے مسواک کے استحباب پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, اس کو دانتوں کو صاف کرتے تھے. معدہ جب خالی ہوتا ہے, جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس میں گیسیں بنتی ہیں, بخارات,
اور یہ جو گیسیں ہوتی وہ منہ سے نکلتی ہیں، اور جب وہ نکلتی ہیں تو بدبو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو بدبو جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر چونکہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے لہٰذا یہ بدبو مجھے بہت پسندیدہ ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، اور دانتوں کا صفائی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ مسواک کے تو باقاعدہ حکم ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا اگر میری امت پر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا، ہر نماز کے لیے کہ تم مسواک کرو، مسواک لازم ہے۔ لہذا اتنی بڑی یہ سنت ہے، مگر آج بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جب فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے کہنے لگے اخلفنی فی قومی، کہ میری جانشینی کرنا میری اس قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدین کے راستے کو اختیار مت کرنا، یعنی جو فسادی ہیں اس کے اندر، قوم کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تم ان کی باتیں نہ ماننا، ان کے دباؤ میں نہ آنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے پاس وقت موعود پر آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ سے رب نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک نکتہ آپ کے حوالے ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ بعض فلاسفہ نے، فلسفی جو ان کا دماغ میں فلسفہ رہتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کلام کر ہی نہیں سکتا، اللہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو کلام کرے، لہذا اللہ کلام نہیں کر سکتا۔ پھر جو قرآن پاک ہے جو اللہ کا کلام، کہا یہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ اس میں نقصان کیا تھا کہ جب قرآن کو مخلوق کہا جائے گا کہ یہ قرآن مخلوق ہے تو جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی، جتنی مخلوق ہیں، جتنی اللہ نے پیدا کی مخلوقات سب فنا ہونے والی، کل من علیہا فان، ہر ایک فنا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ در پردہ یہ اشارہ تھا، اگر اس نظریے کو قبول کر لیا جاتا کہ قرآن مخلوق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن فنا ہونے والا ہے، اور پھر کچھ صدیوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد لوگ کہتے کہ یہ کلام تو مٹ چکا ہے، قرآن تو ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا فوراً یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے کلام کہا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوتی اس سے، جیسے رحم ہے اس سے کبھی جدا نہیں، جیسے اس کی شفقتیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کا لطف ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ قرآن پاک یاد رکھیے اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب امام احمد بن حنبل کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا معتصم، اس کو لوگوں نے سمجھا رکھا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، اور اس نے اتنا لازم قرار دیا تھا کہ ہر ایک پر لازم قرار دیا تھا۔ چنانچہ احمد بن حنبل نے کہا کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے نبی کے فرمان میں ہے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے یہ، کہ کوئی ایسی بات اپنی طرف سے کہنا جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی نہیں ہے، اور اس کو عقیدہ بنا لینا، اس کو زندگی کے اندر اتار لینا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ ایک بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے، ایسی بدترین بدعت ہے جو اس امت اسلامیہ کے اندر آ گئی ہے۔ لہذا اصول یاد رکھیے کہ جو قرآن میں ہے اور جو حدیثوں میں ہے، یہ دونوں مکمل کرتے ہیں شریعت کو، اور شریعت یہیں پر مکمل ہو جاتی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اور اس کلام کی تشریح کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ یہ شریعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں گفتگو کی جاتی رہے گی، وہ تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کی روشنی میں اصول بنائے جائیں، اس کی روشنی میں گفتگو کی جائے، اس کی روشنی میں زندگیاں طے کی جائیں، اس کی روشنی میں معاشیات کے اصول بنائے جائیں، یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن اس سے باہر، اس کے اندر کوئی دخل نہیں دے گا۔ شریعت کے اندر کا کوئی جز مٹا نہیں سکتا، کچھ بڑھا نہیں سکتا، نہ بڑھانا نہ گھٹانا، جو بھی ہے آپ اس کی روشنی میں چلیں۔ جیسے کوئی ٹارچ دکھا دی گئی، اب آپ اس کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیے، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس ٹارچ جو جل رہی ہے اس کے شیشے کو توڑنے کی کوشش کریں، اس کے بلب کو توڑنے کی کوشش کریں، تو بجھ جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اور نبی کی جو حدیثیں ہیں صحیح احادیث، یہ کیا ہیں؟ یہ شریعت ہے، اور بس یہیں پر شریعت مکمل ہو جاتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اب یہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ ہاں، اس دین کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری گفتگو ہوں گی، تشریحات ہوں گی، توضیحات ہوں گی، اس کی روشنی میں بہت ساری نئی نئی چیزیں بنائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے علم کا سمندر کھول کر رکھ دے گا، یہ سب کچھ ہوگا اسی کی روشنی میں۔ لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی قول کو، اپنے کسی رائے کو، اپنے کسی خیال کو، اپنی کسی فکر کو، کوئی آئیڈیا کو اس کے اندر، شریعت کے اندر وہ داخل کر کے اس کا حصہ بنا دے اور کہے یہ بھی شریعت ہے، یہ نہیں اجازت۔ تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور اللہ نے ان سے گفتگو کی، تو اللہ رب العزت کی جو گفتگو ہے وہ اس قدر لذیذ ترین ہے کہ دل بالکل بے ساختہ کھنچتا چلا گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرط شوق میں آ گئے۔ اللہ کی جب گفتگو ہوئی، وہ گفتگو دل کے اندر اتنی ٹھنڈک پیدا کرنے والی اور اتنا مزہ دینے والی، اتنا لطف دینے والی کہ اس کے بعد ان سے بے چینی بڑھ گئی۔ اب ہم یہاں پر آپ کو پہلے حدیث سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کل قیامت کا دن ہوگا اور مومنین جنت کے اندر چلے جائیں گے سب کے سب، اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے مومنو، یہاں پر جو آئے ہو اب تمہیں کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں پروردگار، ہم نے جو سوچا بھی نہیں تھا، جو خیال بھی نہیں کیا تھا، وہ سب مل گیا ہم کو، اس سے کہیں زیادہ مل گیا جتنا ہم نے سوچا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ابھی ایک کمی باقی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کون سی کمی رہ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک کمی ہے، وہ کمی یہ ہے، کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے؟ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ تم دنیا میں عبادت کرتے تھے بغیر مجھ کو دیکھے ہوئے، تم نے سجدے کیے ہیں، میرے لیے روزے رکھے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگی ہیں، مجھ سے تم نے چپکے چپکے مناجات کی ہیں، گفتگو کی ہے، کہ آج مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ لوگ کہیں گے کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ پہلا موقع ہوگا جب اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا، سارے لوگ دیکھیں گے، سارے مومنین دیکھیں گے اللہ کو۔ اب جب اللہ کے اوپر مومنین کی نگاہ پڑے گی، اللہ رب العزت کا وہ چہرہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، جب مومنین کی نگاہ پڑے گی تو اتنی لذت ملے گی، اتنی ٹھنڈک ملے گی، اتنا لطف ملے گا کہ ہر لذت اس کے آگے ہیچ، وہ فرط شوق میں بھر جائیں گے اور کہیں گے پروردگار کیا یہ دیدار بس ایک بار؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ہر جمعے کو اسی طرح سے دیدار ہوگا۔ یہ وہ لذت ہے جو جنت کی تمام لذتوں میں سب سے بالا تر ہے، سب سے بلند لذت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔ جب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو موسیٰ کا دل محبت سے بھر گیا، وہ لذت و شوق سے بھر گیا، اور کہنے لگے قال رب ارنی انظر الیک، کہنے لگے اے میرے رب، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجیے، میں آپ کو باتیں سن رہا ہوں، کلام سن رہا ہوں، آپ کی آواز سن رہا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے دکھا دیجیے اپنے آپ کو کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا کے اندر تم کو جو نگاہیں دی گئی ہیں، ان نگاہوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے، مجھے دیکھ سکے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیا میں دی ہوئی نگاہیں یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ان کی ایک لمٹ ہے۔ دنیا کے اندر جو دیا گیا ہے، جو جسم ہمیں دیا گیا ہے، یہ دنیا کے اندر یہاں کے ایٹموسفیئر کے لحاظ سے بنایا گیا ہے۔ یہ جسم جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ جسم اس دنیا کے لحاظ سے، جسے آپ زمین کہتے ہیں، اس سیارے کے لحاظ سے جب موت ہو جائے گی اور عالم برزخ میں آپ پہنچیں گے، وہاں پر آپ کو جسم دیا جائے گا جو وہاں کے لحاظ سے ہوگا، اور اس کے بعد قیامت میں وہ جسم بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر انسان زمین سے اس طرح سے نکلے گا جیسے پودے نکلتے ہیں بارش ہونے کے بعد، اور میدان محشر کی طرف جب آدمی آگے بڑھے گا تو اور جسم دیا جائے گا، وہ جسم غیر مختون ہوگا، بالکل یہی جسم، یہی اسی طرح کا جسم ہوگا، لیکن وہ بغیر ختنہ کیے ہوئے، پیروں میں کوئی چپل نہیں، اسی طریقے سے آدمی آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا، جہاں پر اسے لباس پہنایا جائے گا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد وہاں 50,000 سال کھڑا رہنا ہوگا، اس کے بعد جب اب یہ فیصلہ ہوگا کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اب جنت جانے کا جو فیصلہ ہوگا،
फिर एक और जिस्म दिया जाएगा जो इस मैदान महशर के जिस्म के अलावा भी होगा। अब जो वहां पर वो दिए जाएंगे, नदी में गोता दिया जाएगा उनको, और एक जन्नत के अंदर जब वो पहुंचेंगे तो उनका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद पर होगा 60 फीट का, और उसके अंदर बदरजे कमाल चीजें मौजूद होंगी। देखने की सलाहियत इंतहाई, सूंघने की सलाहियत इंतहाई, ज़ौक़ जुबान के जो जायका टेस्ट की जो सलाहियत है वो आला दर्जे की, लम्स की जो सलाहियत है वो आला दर्जे की, दौड़ने की सलाहियत, महसूस करने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, मजा लेने की सलाहियत, ये सारी चीजें वो बिल्कुल अलग होंगी और दुनिया की चीजों से बहुत अलग। यहां तक कि जब दुनिया के का खाना रखा जन्नतियों के सामने, जब खाना रखा जाएगा, अल्लाह की हिकमत देखिए, अल्लाह की हिकमत देखिए, आपके सामने जब खाना लगाया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाता है वो उतू भी मुतशाबिहा, हम वो खाना देंगे जो दुनिया में वो खाया करते थे, जिनसे वाकिफ थे। हम जो खाना खाते हैं दुनिया में, जिससे हम वाकिफ हैं, आला दर्जे का खाना, वो हमारे सामने रखा होगा। लोग जब बैठेंगे और पहला लुकमा उठाकर जब वो खाएंगे तो कहेंगे नहीं, ये तो कुछ और ही है, इसका तो जायका ही अलग है, इसका तो मजा ही अलग है, इसका लुत्फ वो है ही नहीं जो दुनिया में था। क्यों? इसलिए कि ये जो जिस्म दिया गया वो मुकम्मल जिस्म दिया गया, उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई जरासीम नहीं है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। औरतें हैं तो उनके अंदर हैज नहीं है, निफास की कोई बात नहीं है, नाक और थूक नहीं है उसके अंदर, कानों की गंदगी नहीं है, नाक का मैल नहीं है, कोई गंदगी नहीं, वो बिल्कुल पाक और साफ मुकम्मल जिस्म, और जिसके अंदर सलाहियत इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब करने की, महसूस करने की, टेस्ट करने की कि वो दुनिया से बहुत अलग। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद फिर कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया होगा, अलग से। इंसान के अंदर से वो उकताहट, वो घबराहट, वो गम, वो रंज, वो अंदोष सब निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हसद, जलन, जितनी बुराइयां हैं, जितने इविल थॉट्स हैं, सब निकाल कर बाहर कर दिए जाएंगे। जो गलत चीजें हैं, जो इंसान की तरक्की में माने होती, वो सब निकाल दी जाएंगी, वो जिस्म दिया जाएगा। चुनांचे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे नबी ने अल्लाह को देखा, और यहां तक कहते हैं फर्श से अर्श का सफर, मेराज के वाकये को कहते हैं, वहां पर गए और उन्होंने अल्लाह को देखा, एक कमान दो कमान का फासला था और अल्लाह को उन्होंने देखा। ये सब झूठ बात है। हज़रत आयशा ने कहा था कोई तुमसे ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा तो उसे झूठा समझना, झूठा है वो पक्का। मैंने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जब आप मेराज पर गए तो क्या आपने अल्लाह को देखा था? तो आपने बिल्कुल साफ कह दिया कि नहीं, नूरन अन्ना रहा हूं, मैं कहां देख सकता था, कहां निगाहों में ताब है कि मैं अल्लाह को देख सकता। तो इस दुनिया के अंदर किसी के अंदर यह ताब नहीं है। यहां पर बनाया हुआ जो जिस्म है, यहां का दिया हुआ जो जिस्म है कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम होगा अपने बंदों के ऊपर, अपने मोमिनीन बंदों पर, नेकोकारों पर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार कराएगा। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे परवरदिगार मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा तुम हरगिज नहीं देख सकते। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ा, तो नबी हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत को बात पसंद है, ये बात बहुत पसंद है कि कोई अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, बार बार मांगे, कहे कि परवरदिगार तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है, मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसके सामने दामन फैलाऊं, तो कोई तो है ही नहीं देने वाला। ताकत का भरजा तो आप हैं, सारी कुव्वतों का सरचश्मा तो आप हैं, आपके देने से पूरी दुनिया पाती है, सब आपके मोहताज हैं और आप किसी का मोहताज नहीं। परवरदिगार तो मैं आपसे ना मांगू तो किससे मांगू? अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बहुत पसंदीदा है कि कोई उसकी हम्द करे, अल्लाह के बंदे अल्लाह के हम्दो सना बयान करें, ये छोटे छोटी जुबानों से अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करें। हम इस लायक कहां हैं कि अल्लाह की तारीफ कर सके? हम कहां है खाकी इंसान, इस लायक कहां है कि अल्लाह की तारीफ कर सके? लेकिन अल्लाह को पसंद यह है कि उसके बंदे उसकी तारीफ करें। चुनांचे जब बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रखता है, अल्लाह के सामने अपनी बात रखता है, अल्लाह को बहुत खुशी होती है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया अल्लाह से कि नहीं मुझे आप दिखाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा वलाकिन उन्जुर इलल जबल, ऐसा है तुम इस सामने वाले पहाड़ को देखो, फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रुका रहा तो फिर तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, और जब उनके रब ने, मूसा के रब ने यानी अल्लाह ने जब पहाड़ पर अपने आप को जाहिर किया, जालहु दक्का, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वह खर्र मूसा सईका,
موسا बेहोश होकर गिर पड़े। वो तजल्ली बर्दाश्त न कर सका, पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, अदना तजल्ली थोड़ी सी, और मूसा बेहोश हो गए, फौरन बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा आफाक, जब मूसा के होश आया, काला, तो नबी हैं, कहने लगे सुब्हानका तुब्तु इलैक, ऐ परवरदिगार तेरी जात बहुत पाक है, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूं, वाना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूं। काला या मूसा, अल्लाह ने कहा मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन नास बिरिसालाती, ऐ मूसा मैंने तुझे लोगों पर चुन लिया है अपने पैगाम के लिए और अपने कलाम के लिए। फखुज़ मा आतैतुका वकुम मिन शाकिरीन, तो जो मैंने तुझे दिया है उसे लो और शुक्रगुजार बन जाओ। वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्लि शै, और हमने उन अलवाह में हर चीज की तफसील व याद दहानी और हर चीज की वजाहत कर दी थी। और हमने कहा फखुज़हा बिक़ुव्वा, इसको मजबूती से पकड़ लो, वमुर कौमका यअख़ुज़ु बिअहसनिहा, और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसकी अच्छी बातों पर अमल करें, यानी वो जो बातें अच्छी बातें बताई गई हैं, जिन बुरी बातों से रोका गया है उन बुरी बातों से रुक जाएं, और जो अच्छी बातें बयान की गई उस पर अमल करें। सऊरीकुम दारल फासिकीन, और मैं तुम्हें फासिकीन का घर दिखाऊंगा। अब यहां पर ये फासिकीन के घर से क्या मुराद है? अक्सर मुफस्सिरीन के राय ये है कि यहां पर फासिकीन से मुराद मुल्क शाम का पूरा इलाका है, जिसमें मौजूदा फलस्तीन भी शामिल है। शाम और फलस्तीन का ये पूरा इलाका, जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले थे अपनी लोगों को लेकर मिस्र में कयाम पजीर होने के लिए, तो फिर उसके बाद वहां पर कुफार और मुशरिकीन ने कब्जा कर लिया था और वहीं पर वो रह रहे थे। चुनांचे अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ मूसा ये तौरात लो और तौरात पर अमल करो, पूरी कौम से कहो सब इस पर अमल करें, और अब मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा, उस घर में लेकर चलूंगा जहां पर इस वक्त फासिकों और फुज्जार का कब्जा है, और फिर मैं तुम्हें फतेह दूंगा और वहां पर तुम्हारी हुकूमत कायम होगी और तुम वहां पर शान के साथ इत्मीनान के साथ में रहना। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उस कौम के पास चलना है और उससे जंग करनी है, तो ये डर जाते हैं, बुज़दिल कौम घबरा जाती है, कहती है नहीं 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 नहीं, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, नहीं आप जाएं, आपका रब जाए, वह जाकर वहां जंग करे, हम नहीं जंग करेंगे। जब सब वहां से चले जाएंगे तो हम वहां दाखिल होंगे, पहले सबको भगाओ फिर हम यहां से जाएंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी ये बातें पसंद ना आई। चुनांचे वादी तीह में वो भटकते रहे और वहीं पर नई नस्ल जो पैदा हुई वो पलकर जवान हुई और मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया वहीं पर, और हजरत यूशा इब्न नून उनके पैगंबर हुए, और फिर यूशा बिन नून की क़यादत में फिर उन्होंने वो फतेह किया है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सरबलंदी अता की और सुरखरुई अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्द, मैं अपनी आयतों को उन लोगों से रोक लूंगा जो जमीन पर किब्र करते हैं, घमंड करते हैं बगैर किसी हक के। याद रखिए, घमंड करने वाला अल्लाह को बिल्कुल पसंदीदा नहीं है, और घमंड करने वाले की सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वो अल्लाह के हिदायत से महरूम हो जाता है। यही काम अबू जहल ने किया था और उतबा और रबिया ने किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो समझ रहे थे, लेकिन वो ये कहते थे कि नहीं, ये कैसे नबी हो गए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, दौलत भी नहीं, ये नबी कैसे हो गए। चुनांचे ये आंखों पर वो तासुब का पर्दा पड़ा रहा कि जिंदगी भर वो हिदायत राह ना पा सके, यहां तक कि मैदान बदर में बुरी तरह से फिर मारे गए। अल्लाह ने फरमाया व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, इनका मामला यह है कि जब आयतों को देखते हैं, कोई भी आयत है उस पर ईमान नहीं लाते हैं। व इन यरौ सबील रुश्दी ला यत्तखिजुहु सबीला, और जब ये सीधा रास्ता देखते हैं, नेकी का और अच्छा रास्ता, तो उसे रास्ता अपनाते नहीं हैं। व इन यरौ सबीलल गय्य, और जब गुमराही का रास्ता देखते हैं, यत्तखिजुहु सबीला, तो उस गुमराही के रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, उसकी वजह यह है कि इन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वकानु अन्हा गाफिलीन, और ये हमारी आयतों से गाफिल थे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरा, और वो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और आखिरत से मुलाकात को जो झुटलाते हैं, उनके सारे आमाल बर्बाद हो गए। हल युर्ज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, उनको तो वही मिलेगा जो वो दुनिया में किया करते थे। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू ख़ुवार, और कौम मूसा ने मूसा के बाद उनके जेवरात से एक बछड़ा तैयार किया जिसके एक आवाज निकलती थी। क्या अलम यरो, अब ये तफसीरा देखिए कुरान पाक का, अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिबुहुम, क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि जो बछड़ा जो माबूद बनाया वो इनसे बात भी नहीं करता है।
वला यहदीहिम सबीला, और इनको सीधा रास्ता भी नहीं दिखाता है। इत्तखज़ूह, मगर इन लोगों ने उसे माबूद बना लिया। वकानु ज़ालिमीन, और ये सब के सब जालिम थे। ये जो बछड़े की पूजा हो रही है, आप इसकी जगह पर हर बुत को रख के देख लीजिए। जितने दुनिया में मूर्तियां पाई जाती हैं, बुत पाए जाते हैं, सब यहां पर रख कर देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? न तुमसे कोई ये बात करते हैं, न तुम्हारे लिए रास्ता बयान करते हैं, न इन्होंने कोई तुम्हारे लिए किताबें नाजिल की, न ये आसमान और जमीन की तख्लीक में शरीक कार रहे हमारे, न इन्होंने तुमको पैदा किया, न दुनिया को पैदा किया। फिर इनकी इबादत होती क्यों है? क्यों इनकी पूजा कर रहे हो? आज बहुत सारे लोग मजारों के ऊपर जा रहे हैं। इतनी अकल नहीं आती है कि ये मजारों पे ऊपर, जिसके अंदर आदमी दफन कर दिया गया, उसकी जमीन उसको खा गई, और अब उसके ऊपर चादर चढ़ाई जा रही है, उसको पुख्ता किया जा रहा है, चराग जलाया जा रहा है, मलीदा चढ़ाया जा रहा है, नजरें चढ़ाई जा रही हैं। ये कौन है? न ये तुमसे बात कर सकते हैं, न तुमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, न तुम्हारी पुकार सुन सकते हैं, लेकिन तुम पुकार रहे हो इनको। वलम, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए तौरात को लेकर कौम के सामने, वलम्मा सुक़िता फ़ी अयदीहिम, तो वो हैरत ज़दा रह गए देखकर, वराउ अन्नहुम क़द दल्लू, और वो समझ गए कि हम तो गुमराह हो गए थे, लोगों ने हमें गुमराह कर दिया था। क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कहने लगे कि अगर परवरदिगार ने हम पर रहम न किया, हमारी मग़फ़िरत न की, तब तो हम बड़ा खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान असिफा, और जब मूसा अपनी कौम की तरफ आए इंतहाई गुस्से में और अफसोस में भरे हुए, क़ाल बीसमा खलफ़्तुमूनी मिन बादी, हारून से कहने लगे कि मेरे बाद तुम लोगों ने बहुत बुरी जानशीनी अख्तियार की। आजिलतुम अम्र रब्बिकुम, अपने रब के मामले में तुमने जल्दी की। व अखज़ल अलवाह व अलक़ल अलवाह, और तौरात की वो जो अलवाह थी, तख्तियां थी, उसको उन्होंने जमीन पर डाल दिया। वअख़ज़ बिरासी अख़ीही, और अपने भाई के सर को पकड़ लिया। यजुर्रुहु इलैहि, अपनी तरफ खींचने लगे। ये गुस्से की वजह से, गज़बनाकी में। एक नबी को कुफ्र और शिर्क पर किस कदर गुस्सा आता है, वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि नबी आता ही कुफ्र और शिर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए, और जब उसके जानने के बाद लोग उसी को करने लगे तो किस कदर गुस्सा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए नहीं गए हैं, कुछ दिनों के लिए गए हैं, 1 महीने के लिए उनसे दूर हुए हैं, और 10 दिन अल्लाह ने और बढ़ा दिए, 40 दिन हो गए। सिर्फ 40 दिन की गैबूबत में यह हुआ कि यह कौम शिर्क और कुफ्र करने लगी। तो अब आप यहां पर मूसा का तिलमिलाना और उनके गजबनाकी और उनका गुस्सा आप देख रहे हैं। अपने भाई को भी पकड़ते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उनके बालों को पकड़ते हैं और कहते हैं क्या किया तुमने, कुफ्र और शिर्क कैसे हो रहा है। जरा कभी आंखें बंद करके सोचिए कि हमारे नबी जो इस दुनिया से तशरीफ ले गए दीन को मुकम्मल करके, और जिस वक्त आपकी आखिरी बिल्कुल दिन था, दोशंबे का जिस दिन आपकी वफात हुई है, उस दिन फजर में आपने अपना पर्दा हटाया और लोग नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे थे, बड़ी तादाद में आपने देखा, और ये जो कैफियत देखी कि सब एक अल्लाह के सामने झुके हुए, ये कैफियत देखकर आप पर सुरूर की कैफियत तारी होगी, खुशी की कैफियत, आप मुस्कुराने लगे। और आपकी मुस्कुराहट को देखकर सहाबा कराम करीब था कि अपनी नमाजें तोड़ देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से पीछे हटने लगे, आपने फौरन इशारा किया कि नहीं, तुम वहीं पर ठहरो। आप देख रहे हैं, अब ये नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कौम को अल्लाह के आगे झुका कर गए, इस हाल में छोड़कर गए कि वो अल्लाह के लिए सजदा रेज थे, आज अगर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इस दुनिया में भेजे कि देखिए अपनी उम्मत को, देखिए क्या कर रही है, कोई मजारों पे सजदा कर रहा है, कोई हाथों में धागा बांधे हुआ है, कोई कहीं पर खानकाहों में अपने आप को रगड़ रहा है, कोई मिट्टी को लेकर अपने बदन के ऊपर मल रहा है, कोई मजार का धुला हुआ पानी ले लेकर अपने जिस्म के ऊपर रगड़े डाल रहा है, कोई कह रहा है कि अगर तुम्हें पीलिया हो गई है तो इस कुएं से नहा लो, इसमें बाबा का पढ़ा हुआ है और वगैरह, उसमें बड़ा फायदा है। कुफ्र और शिर्क हो रहा है, कुल्लम कुल्ला कुफ्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर गुस्सा आएगा, किस कदर गजब ना की कि ये उम्मते तौहीद है, तौहीद पर जिसकी जो बर्पा की गई है तौहीद के लिए, उसके अंदर शिर्क आ जाए, कुफ्र आ जाए, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको कुफ्र और शिर्क से बचाए रखे। बहुत मोहतात रखिए, बहुत मोहतात। जैसे आप सड़क पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कोई कील आपके पैरों में चुभ ना जाए, इसी तरीके से आप बचे रहिए कि आगे चलकर कोई कुफ्र,
کوئی کفریہ عقیدہ، کوئی کفریہ عمل، کوئی شرکیہ عقیدہ، کوئی شرکیہ عمل، کوئی بدعات اور خرافات کے زہریلے کانٹے آپ کے پیروں میں چبھنے نہ پائیں، آپ کے اس اسلام کو خراب نہ کرنے پائیں۔ اللہ کی قسم، توحید کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا یہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے ثواب سے، اور 2 رکعت کی نماز پڑھ لینا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، یہ توحید کے ساتھ۔ اور اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو شرک کے ساتھ آسمان و زمین سے بھرا ہوا عمل بھی اللہ تعالیٰ اسے پھینک دیتا ہے، اسے گوارا نہیں کرتا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اسے تولا بھی نہیں جائے گا۔ حضرت ہارون کہنے لگے قال ابن امہ ان القوم، کہنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، اس شفقت کے لیے، محبت کے لیے، کہ اے میرے سگے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے استضعفونی، مجھے کمزور کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ میں شمار نہ کیجیے، میں راضی نہیں تھا نہ اس کفر پر نہ شرک پر۔ حضرت موسیٰ نے کتنی کوشش، حضرت ہارون نے کتنی کوشش کی ہوگی۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، اور اپنی رحمت میں ہم کو داخل کر لے، اور تو خوب رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑا بنایا تھا، اب ان پر اللہ کا غضب ان کو مل کر رہے گا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت ملے گی، اور افطرا کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ ان کو قتل کریں گے، جو لوگوں نے نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں گے، اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہ پوری قوم آ کر ہم سے معافی مانگے گی، اس قوم کے چنندہ لوگ، چنانچہ اس قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا جو کوہ طور کے پاس پہنچے، اور اللہ رب العزت نے انہیں مغفرت کا پروانہ دیا۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل کی حماقت دیکھیے کہ وہاں کہنے لگے کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے، تب تک ہم نہیں لائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی۔ جب ان پر موت طاری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہنے لگے پروردگار میری قوم تو مجھے اور مار ڈالے گی، اگر آپ کو موت دینی تھی تو آپ ان کو وہی موت دے دیتے، یہاں اگر ہم ایسے گئے خالی ہاتھ تو پروردگار پھر میری قوم کیا کہے گی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا، اور تورات میں بھی اس کا ذکر کیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، اور کہا یہ انعام ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے بھی توبہ کی۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد توبہ کر لی انہوں نے، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تمہارا رب اس کے بعد بہت غفور الرحیم ہے۔ اور جب موسیٰ سے غضب ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی وہ تختیاں اٹھائیں، اور اس کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو منتخب کیا ہم سے ملنے کے لیے، اور پھر جب ان پر عذاب نے ان کو آ پکڑا تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا اے اللہ تو ہلاک کرے گا بے وقوفوں کے کچھ کام کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی آزمائش ہے، آپ جسے چاہیں گمراہ کر دیں اور جسے چاہیں آپ ہدایت دے دیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے دوست ہیں۔ فاغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر دے، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اور وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اے ہمارے پروردگار اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے پروردگار ہم سب آپ کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے کہا کہ عذاب میرا جس کو میں چاہوں گا دوں گا، لیکن میری رحمت ہر ایک پر پھیلی ہوئی ہے، اور میں دوں گا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل انتہائی بخیل قوم ہے اور دولت کی محبت اس کے اندر بھری ہوئی ہے، لہٰذا اللہ نے یہاں پر زکوٰۃ پر ان کے اوپر زیادہ زور دیا۔
आगे फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिसका जिक्र वो पाते हैं तौरात में लिखा हुआ और इंजील में भी, और जो उन्हें नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है और अच्छाइयों को हलाल करता है और बुरी चीजों को उन पर हराम करार देता है और उनके बंधनों को उन पर से दूर करता है और बेड़ियों को उनसे दूर करता है जो उन्होंने अपने ऊपर डाल रखी थी। फल्लजीना आमनु बिही, तो जो भी उसके ऊपर ईमान लाएगा, वाज़्ज़रू हो जो उसको ताकत पहुंचाएगा, व नसरू हो जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा, व तबअ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और जो उस रोशनी की पैरवी करेगा जो उसके साथ उतारी गई है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यहां पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया गया और उनके बारे में कई बातें बयान की गई। पहली बात है उनसे मोहब्बत करना, दूसरी बात है उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल करना, और तीसरी चीज है आगे बढ़कर उस शरीयत को लोगों के सामने पेश करना। जो फसाद बर्पा हो गया है, जो खराबियां आ गई हैं, वो लोगों के सामने उजागर करना कि कुरान और हदीस की सही तालीमात ये हैं और गलत तालीमात जो तुम फैलाए हुए वो ये हैं। जो बिदात और खुराफात ये है और कुरान और हदीस की सही तालीमात ये है, अज़्ज़त ताज़ीर में शामिल है। ये चीज वो है जो उनको ताकत बख्शने वाली, वह नसर, उनके मदद करने के लिए जो आदमी आगे आएगा, अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। यहां पर एक और अपनी बात कहकर अपनी बात को हम खत्म करते हैं। यहां पर अल्लाह ने कहा है कि बनी इसराइल ने जो बेड़ियां अपने ऊपर डाल रखी थी, जो जंजीरें उन्होंने पहन रखी थी, ये हमने नबी भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन बेड़ियों को उतारते हैं और काटते हैं। ये बेड़ियों से क्या मुराद है? तमाम लोगों ने यहां पर लिखा है, जुमला मुफस्सिरीन ने, कि इसका मतलब है अल्लाह ने जो शरीयत उतारी थी, तौरात में जो शरीयत उतारी थी, उनके उलमाए सू ने, उनके बुरे उलमा ने उसके अंदर इजाफे कर दिए और अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें भर दी शरीयत के नाम पर, और बेचारे लोग उसको दीन समझकर इख्तियार करने लगे। अब वो उनके ऊपर लाजिम हो गई, फर्ज हो गई, और वो उसी को बेचारे लिए लिए फिर रहे थे कि यही हमारा दीन है। हम एक मिसाल देते हैं कि हालत हैज में वो औरतों को बाहर निकाल देते थे, उनके हाथ का छुआ नहीं खाते थे। वो समझते थे कि अगर औरत किसी चीज को छू देगी तो नापाक हो जाएगी। अल्लाह ने ये सब नहीं किया था, ये लोगों ने खुद अपने कायदे बना लिए थे और अपने कायदे खुद बनाए और परेशान होते थे। इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया में भी लोगों ने अपनी जानिब से बड़ी शरीयतें बना रखी हैं, बड़े अहकाम बना रखे हैं, दीन के मसाइल बना रखे हैं, और पूरी जिंदगी बेचारा आदमी परेशान रहता है उन मसाइल को। जब आप ढूंढ कर देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ने तो कभी कहा ही नहीं, उसके नबी ने तो कभी बताया ही नहीं कि इस तरह से तुम्हें करना चाहिए। ये तो लोगों का बनाया हुआ था तरीका, जो उन्होंने अपने ऊपर ऐसे लाजिम कर लिया जैसे लोग जंजीरों में बंध जाते हैं, जैसे बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। और अल्लाह के नबी आए थे इन जंजीरों को काटने के लिए। लिहाजा हमारे ऊपर जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, वो चाहे जहन की हो और अफकार की हो और चाहे गैर शरई आमाल की हो, इनको सुन्नत नबवी से काटने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमने जो तर्जुमा पेश किया है, ये आयत नंबर 157 तक है, और यहां पर ये रुकू भी पूरा होता है। इसके बाद इंशाअल्लाह और बाकी बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।